جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن نہ تمہارا کوئی مسلک ہوگا اور نہ کوئی ہی فرقہ۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ اللہ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ ہمدردی، محبت، دوستی، رہنمائی یا مدد، یہاں کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائے جو یہ بتاتی رہے آپ اس راہ سے گزرتے ہیں۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی کوئی توقع نہیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال کفار، فرعون و قارون وغیرہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا وہ سفر میں جاتا ہے تو وہ اس کے تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام و تندرستی میں کرتا تھا۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائے، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی دوسرے کے گرنے پر خوش مت ہو، کیا معلوم کل تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ تم بڑوں کی عزت کرو، چھوٹے تمہاری عزت کریں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن کوئی گناہ نہ کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا کی تلخی آخرت کی خوشگواری ہے اور دنیا کی خوشگواری آخرت کی تلخی ہے۔ جنت تو واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ عبادت کرنے میں دل لگے تو سمجھو روح کی غذا ہے، اور اگر دل نہ لگے تو پھر بھی کرو، کیونکہ پھر یہ روح کی دوا ہے۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب بات کہو عدل کی کہو، خواہ معاملہ اپنی رشتہ داری کا کیوں نہ ہو۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر لیٹ جائے۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے، اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے، دھوکہ بھی اتنا کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف کرتا ہوں، یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ اگر آنکھ روشن ہے تو ہر چیز روز حشر ہے۔ جب کسی پر احسان کرو تو اسے چھپاؤ، اور اگر تم پر کرے تو اسے پھیلاؤ۔ امام علی نے فرمایا، رزق خود اسے تلاش کرتا ہے جو اسے تلاش نہیں کرتا۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ حضرت سیدنا حسن بصری سے پوچھا گیا، بیٹا اپنے باپ کو کیسے نیکی کا حکم کرے؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب تک باپ کو غصہ نہ آئے اسے واعظ نصیحت کرتا رہے، جب اسے غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائے۔ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ شروع کرنا تیرا کام ہے اور تکمیل کرنا اللہ کا۔ نیکی کرنا اور ڈرنا ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ آرزوئیں کم کر دو، تمہارے اعمال خالص ہو جائیں گے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بنا نماز ناکامی کے سوا آپ کچھ نہیں پاؤ گے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ جائز کمائی انسان کھاتا ہے، لیکن ناجائز کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا، اور اللہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب بندہ مومن وہ کام کرے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد اور والدہ کی دعا حجاب الہی مقام قبولیت تک پہنچتی ہے۔ بات تو صرف نیت کی ہے، وقت تو سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 عادتیں ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی، دوسرا بد اخلاقی۔ سیدنا حضرت علی سے روایت ہے کہ متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہ رہے اور اپنی عبادت پر غرور نہ کرے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنا بہترین فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہے جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہے۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے۔ جس شخص کو نماز کی عادت ہو جائے پھر اسے سکون نہیں ملتا نماز پڑھے بغیر۔ یا اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دیجیے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ خدا کے راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلے اور وہ پھر رخسار تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں۔ تم چاہو یا نہ چاہو میرا اللہ مجھے چاہتا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لے، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے۔ اس لیے پیٹ کی خاطر کبھی بھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ حرام لقمے کے ساتھ عبادت دریا کی موجوں کے سامنے مٹی کے گھر جیسی ہے۔ دل کو بھی غسل دیا کرے، توبہ کے پانی سے نہیں تو یہ بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، غفلت ایمانی سے۔ اگر آپ لفظ آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ اپنا غم کسی دوسرے کو مت سنا، کیونکہ اس سے دشمن خوش، دوست پریشان اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ ناراضگی کے گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، اور جہاں مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ یہ کسی پیر یا مرشد کے بس کی بات نہیں، اداس لوگوں کے مسئلے خدا سمجھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل صبر اور درگزر کرنا ہے۔ 4 ہستیوں کا خرچ اٹھانا واجب ہے، ماں، باپ اور اولاد، تیری بیوی۔ حضرت علی نے فرمایا، حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ مبارک ہے جو رحم دل ہے، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے۔
ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی ضرورت ہے۔ جب بات انصاف کی آئے تو پھر یہ یاد رکھنا آپ دنیا میں کسی کو نہیں جانتے، صرف انصاف کو جانتے ہیں۔ کیسے بھول جاؤں یہ بات، راتوں کو اٹھ کر روئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔